صبح کے 9:23 ہو رہے ہیں اور میں صبح دیکھ رہا تھا کہ بوندا باندی ہوئی تھوڑی بہت، اس کے بعد رک کل جو ہے 26 جولائی کو، کل 26 جولائی کے دن یہاں پر بوندا باندی ہوئی اور کل کا ایونٹ بھی دیکھا، بادلوں کے ساتھ لیجنڈ. ٹھیک ہے، کافی چیزیں ہیں سوچنے والوں کے لیے. اور ابھی بھی میں آج کا بھی دن دکھا دیتا ہوں کراچی سٹی کا کیسا چل رہا ہوگا. اس کا اندازہ تو کراچی شہر والوں کو ہو جائے گا، لیکن موسم کیسا موسم ہے یہ کراچی شہر والے ایکسپیرینس کر رہے ہیں. سورج اندر ہے، ڈھکا ہوا ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے. ڈیفینیٹلی بادل اس کے ہیں، زمین اس کی ہے. اتفاق لوگ سمجھتے ہیں اتفاق ہوتا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں. غیر مسلم کیا مسئلہ سمجھتے ہیں مجھے نہیں پتہ. مسلمان تو بہت سارے مطلب جو ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں بھائی یار ہاں اللہ ہی نے تو بنائے بادل، اللہ نے تو بنایا ہے، اللہ تو ہے. غیر مسلم تو اللہ کو خدا مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں. اتنے بیچارے مطلب بیچارے ہیں، میں کیا بولوں، میں کچھ کیا بولوں، کچھ کہہ نہیں سکتا، چپ رہ نہیں سکتا. نہیں، کچھ کہہ بھی سکتا ہوں اور چپ رہ نہیں سکتا. بس تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں کیا کروں یار. عجیب سچویشن ہے لائف کی. جو غریب ہے اس کی پریشانی یہ ہے کہ کھائیں گے کیا، کمائیں گے کیا، بجلی کے بل کیسے دیں، گیس کیسے چلائیں. اس کی زندگی اس کے صبح اور شام اس میں ہی ہو رہا ہے. بچے ہیں، دودھ پیمپر ہے، کوئی پڑھ لے بچہ، 2 4 پیسہ کما لے، اس طرح زندگی گزر جائے گی. یہ اس میں گزر رہی ہے غریب کی. اصل ہے تھوڑا سا اوپر انسان آتا ہے، کوئی پڑھ لیتا ہے، پڑھائی وڑھائی کرتا ہے، چاہے غریب کا ہی بچہ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، پڑھتا ہے، تھوڑا اسکول میں پڑھتا ہے، اوپر پڑھتا ہے، کوئی اسکل سیکھ لیتا ہے، کوئی کمائی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہیں جاب پہ لگ جاتا ہے. پھر جاب میں پیسہ کمانا شروع کرتا ہے، تھوڑی انکم ملتی ہے، 20,000 25,000 30,000 40 50. ابھی ایسے ہی شروع ہوا ہوں میں، آج دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے کیا بات کرتا ہوں. سو باقی یہ بھی دکھا دیتا ہوں، کوئی بارش اور بوندا باندی کچھ بھی نہیں ہو رہا ابھی، کچھ نہیں ہے. ہاں اگر اللہ برسا دے الگ باتیں دکھا دوں گا. 30 40 50 ہزار اور بڑھتا ہے، 80,000 1 لاکھ. آئی ٹی اسکلس میں آ جاتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر بن جاتا ہے، کمپیوٹر پروفیشنل بن جاتا ہے. چلو جی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ، مینیجر بن گیا، ہیڈ بن گیا، سینئر پوزیشن پہ چلا گیا. اور بڑا تو چلو سی ای او بن گیا کمپنی میں. یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے خود ایز اے سی ای او کے طور پہ بھی کام کیے، سروسز دی اپنی الحمدللہ. تو لیکن ایک چیز ہے، اف یو ڈونٹ ہیو اے پرپز آف یور لائف ایوری تھنگ از جسٹ ویسٹ آف ٹائم. مطلب آپ کا پرپز بھی ہونا چاہیے پلس اور ایمان بھی ہونا چاہیے. بلکہ اس کو میں شارٹ کروں تو آپ کا ایمان ہونا چاہیے اور آپ کے ساتھ اس کے بعد نیک عمل آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. بس دیٹس اٹ. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے کا مطلب ہے کنٹینیوس رکھا. یہ نہیں کہ آج 2 دن کی اور چھوڑ کے بڑھ گئے، یا 3 دن کے بعد کوئی مصیبت آ گئی تو دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا. کوئی 5 دن بعد مصیبت آ گئی تو اللہ کو بھی چھوڑ دیا، گالی والی دے دی، کوئی برا بلا کہہ دیا کہ یار کیا آپ جو ہے نا اسی کو دیتے ہیں اسی کو دیتے ہیں اسی کو دیتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں دیا. بڑا ہوتا ہے اور آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، ٹیسٹ بہت ہوتا ہے، ٹکا کے ٹیسٹ ہوتا ہے، اندر تک ہلا دیتا ہے اللہ بندے کو. اور دیکھتا ہے پرکھ کے کہ بندہ کتنا کھڑا رہ سکتا ہے اسلام پہ اللہ کے ساتھ. خاص طور پہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا کہ اللہ مجھے تو تجھ سے بہت محبت ہے، مجھے تو بس تو ہی چاہیے، تو دنیا لے لے، سب لے لے، سب لے لے، بس تو ہونا چاہیے. جب اللہ پھر شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے جی آپ کو چیک کر لیتے ہیں پھر ہم. ٹھیک ہے چلو چلو بھائی شروع ہو جاؤ، چل بھائی ابلیس پہنچ جا، جاؤ بھائی تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ جاؤ. اب ابلیس اور وہ جو ہے اوپن اینیمیز ہیں وہ تو ہیں ہی اوپن اینیمیز. وہ آئے گا جاب ختم کرانے کے لیے کوشش کرے گا. ابلیس کسی کے ذریعے گھس جائے گا جسم میں، پھڈا کرا دے گا، کسی کے ذریعے گالی دلوائے گا، کسی کے ذریعے مار لگوائے گا، نقصانات شروع کر دے گا. کسی کا بچہ چل رہا ہوگا اسے گرا دے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سب ان میں شیطان کی انوالومنٹ. اب بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جو بندہ جو دعوے کر رہا ہوتا ہے نا، وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ ہونا کیا شروع ہو گیا ہے، سب کچھ تو صحیح چل رہا تھا لائف میں سالا، جب سے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع ہوا ہوں اور سیریت والے سنجیدگی کے ساتھ مخلص ہو کے کام شروع کیے ہیں، اپنی تو نیا الٹی بہنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہاں میں بتا دوں پتے کی، کہ تم سوچو کہ یار یہ کیا بات ہو گئی، اتنے سارے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا جی وہ فلاں مولوی فلاں پیر فلاں مفتی فلاں پیر صاحب فلانا اسکالر گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں بڑی بڑی.
ابے تو بیٹا وہ دین کا وہ کام نہیں کر رہے نا جو لیجنڈ کر رہا ہے. اب اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں کوئی بھیک منگا کوئی فقیر بن گیا ہوں, میں یہ نہیں بتا رہا, میں بتا رہا ہوں ٹیسٹ, دا ٹیسٹ آف اسٹرینتھ جو شروع ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا ہر کسی پر. ہر کسی کو تو ٹیسٹ کرتا ہی نہیں نا اللہ, اس لیول کا ٹیسٹنگ ہر کسی کی ہو نہیں سکتی جس لیول کا کام میں کر رہا ہوں. یہاں تک آنے کے لیے جتنے سیکریفائس میں نے کیے مجھے پتہ ہے, اور اللہ جانتا ہے اتنا کافی ہے, مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ دین کا کام کر رہا ہے مخلص ہو کر 100% اصلی, جس میں دین اسلام کی سچائی سارے کافروں تک پہنچانی ہے اور اسلام کو سارے باطل ادیان و مذاہب پہ غالب کرنا ہے. ایک کام کرنے کے لیے آئے گا وہ, اور عیاشیوں کے لیے اس کے پاس دولت بھری ہوئی ہوں گی. مجھے نہیں لگتا کوئی میچنگ ہے اس کی, مجھے نہیں لگتا, آئی ڈونٹ تھنک سو. ابھی میرے پریکٹیکل میں نہیں آئی یہ چیز, کیونکہ جنہوں نے سب سے بہترین طور پہ دین اسلام کا کام کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو بھی جو مال و دولت کی جب ضرورت پڑی تھی دین کے کام کے لیے, ٹھیک ہے, اپنی ذات کے لیے تو وہ 2 دن فاقے بھی کرتے تھے. اسلام کے لیے جب ضرورت پڑی تھی تو صحابہ کرام نے اپنا مال دیا تھا, ہتھیار دیے, چیزیں دیں, سامان دیا, تاکہ مسلمان جا کے کام کریں اللہ کے دین کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو بزنس وومن تھی, انہوں نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی, دے دی کہ آپ استعمال کریں دین کے لیے, دین اسلام کے کام کے لیے, اس مشن کے لیے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس مشن کے لیے آپ شروع ہو جائیں, فکر نہ کریں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو بات تو صاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں اتر سکتے تھے, وہ تو دعا کرتے اللہ ویسے ہی خزانے دے دیتا ان کو. بات کچھ اور ہے, بڑی ٹیسٹنگ ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے اندر پلتے ہوئے بڑے ہوئے, کیا اللہ ان کو اپنے ماں کے پاس نہیں بڑھوا سکتا تھا؟ سب کچھ ہو سکتا تھا, پر فرعون کے گھر میں پلوایا, فرعون کے گھر میں پلوا کے بڑا کروایا, اور پھر نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اس کو ذرا نرمی سے سمجھانا, شاید سمجھ لے. نرمی, جو اکھڑ مزاج ہوتے ہیں نا سخت, ان کو نرمی سے ہی سمجھانا پڑتا ہے زیادہ. ہاں بہت جب سمجھا لو اور حد پار ہو جائے سب کچھ ہو جائے پھر ایک الگ بات ہے, پھر تو اللہ بھی صحیح کی پکڑ کر لیتا ہے. سو دنیا کا یہاں جو غریب ہے وہ تو اس میں پھنسا ہوا ہے, دودھ پیمپر, اور ابھی کیا روٹی کھائیں گے اور پھر کمائیں گے 100 روپے, 200, 500, 1000, 2000, اور روتا رہے گا روتا رہے گا روتا رہے گا. جو تھوڑا سمجھدار ہے وہ رونا دھونا بند کرے گا, اپنی محنت کرے گا اور آگے بڑھتا رہے گا. بچے ہوں گے تو انہیں بھی پڑھائے گا, کوشش کرے گا تعلیم دے, اچھی تعلیم دلوائے. تعلیم سے مراد وہ صرف پیسے کے لیے نہیں, انسان کا بچہ بنے پھر وہ جس کو تعلیم مل رہی ہے. معاشرے میں فساد نہ پھیلائے, کسی پوزیشن پہ بیٹھ کے رشوت نہ لے, کسی عہدے پہ پہنچنے کے بعد کسی غریب کا حق نہ مارے, پھر وہ تب انسان بنے گا. اور وہ بھی انسان تو تب بنے گا جب مسلمان بنے گا. جو مسلمان اچھا نہیں ہے وہ اچھا انسان بھی نہیں ہو سکتا. بات ختم. جو مسلمان اچھا نہیں ہے وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ غیر مسلم ہیں اور اچھے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ فطرتاً اسی دین کی طرف ہیں, فطرتاً جس پہ وہ اللہ نے ان کو بنایا تھا, اسلام. ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے, لیکن بعد میں ان کو فطرتاً جو جس دین پہ وہ آئے تھے اس سے تو ان کے ماں باپ نے ہٹا دیا, اس لیے تو وہ ہندو عیسائی یہودی ہیں. ہٹ گئے نا, گمراہ تو ہو گئے, غلط راستے پہ تو آ گئے. عادتوں کے حوالے سے چلو کوئی نیکی کر لیتے ہیں, کسی کی بھلائی کر دیتے ہیں, کسی کے ساتھ اچھا کر لیتے ہیں, تو انسان کے اندر فطرتاً تو رحم دلی ہوتی ہے. کتنا ظالم سے ظالم انسان ہو, کٹر ہو چکا معاشرے کے سلوک کی وجہ سے, انسان بچپن میں تو ایسا نہیں ہوتا, لوگ اس کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں کہ انسان بدل جاتا ہے. تو دیکھ لو اس کے بعد وہ بھی ظالم سے ظالم بھی جو ہے نا اس کے اندر رحم آ ہی جاتا ہے. کسی کو پیاسے کو پانی پلا دیا, بھوکے کو کھانا کھلا دیا, کسی پہ رحم کھا لیا, یہ کیا ہے سب؟ تو انسان فطرتاً اچھا رکھتا ہے اپنے اندر, بس لوگ اسے ٹکراتے ہیں تو برے سلوک کرتے رہتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ بھی ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. بس جو مضبوط کریکٹر کا ہوتا ہے وہ کنٹرول میں نہیں آتا لوگوں کے, وہ لوگوں کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے, وہ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے, یا اللہ تو میرا رب ہے, یہ میرے رب نہیں ہے دنیا کے انسان, ان کے کنٹرول میں نہیں آتا. تو لائف ہے کیا؟ پانی پی لو گے, کھانا کھا لو گے, صبح میں نے ناشتہ کر لیا الحمدللہ, کھانا کھا لیا, اب دوپہر ابھی ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد, اس کا شام ہے, زندگی تمام ہے, ختم, رات کو سو جا. یہ لائف, اس میں کیا چاہیے؟ ایک رہنے کی جگہ ہو آپ کے پاس, کھانا پینا ہو, اگر بیمار نہیں ہوتے بلے بلے, کیا ضرورت ہے علاج کی؟ پھر ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کیا چاہیے لائف میں؟ پیسہ کماؤ, جاب کر کے کما لو یا بزنس کر کے کما لو. آسائشوں پہ عیاشیوں پہ کتنا لگاؤ گے؟
बड़े बड़े घर बना लोगे, ये तोड़ देगा अल्लाह ये सारे घर, ये जितने घर बिल्डिंगें बनी हुई है मेरे आस पास, ये तोड़ देगा अल्लाह, ये सब ख़त्म कर देगा वो। इनकी गाड़ियाँ भी तोड़ देगा, भाई के भी तोड़ देगा, बैंक भी तोड़ देगा, हर चीज़ तोड़ देगा, अल्लाह तोड़ेगा, ख़त्म करेगा ज़मीन को, ख़त्म करके फिर क़यामत लेकर आ जाएगा।